کہ مؤذن کی اجازت کے بغیر دوسرا شخص اقامت کہہ سکتا ہے یا نہیں، اور اس کے جواز و عدم و جواز کے اندر کوئی حدیث اگر ہے تو یہ بھی سوال میں کہا گیا کہ پیش کریں کہ ایک حدیث مشہور و معروف سنی گئی۔ سوال کے اندر سائل نے یہ بات کہی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان کہتے تھے اور دوسرا شخص اقامت کہتا تھا، تو بغیر اجازت کے بھی یہ درست ہوگی، اقامت درست ہوگی؟ یہ سوال کیا گیا اعلیٰ حضرت رحمہ سے۔ تو آپ نے جواب دیا ہے کہ ناجائز نہیں ہے، ہاں خلاف اولیٰ ہے اگر مؤذن حاضر ہو اور اسے گراں گزرے، ورنہ اتنا بھی نہیں ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جواب یہ دیا کہ بغیر مؤذن کی اجازت کے تکبیر کہنا، اقامت کہنا یہ مکروہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، کہ ہاں خلاف اولیٰ ہے۔ خلاف اولیٰ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مکروہ تنزیہ، یہ بھی اس وقت ہے کہ جب مؤذن بھی موجود ہو اور اسے گراں گزرے، یعنی وہ اچھا نہ سمجھے، یعنی وہ خود پڑھنا چاہتا تھا، کسی نے اور نے آ کر تکبیر پڑھ دی، تو اس صورت میں یہ خلاف اولیٰ شمار ہوگا اور یہ مکروہ تنزیہ شمار ہوگا۔ اور اگر خود مؤذن کہہ دیتا ہے یا وہ اسے نہ گوار نہیں گزرتا، نہیں سمجھتا، بلکہ اس کی طرف سے اجازت ہے کہ جو بھی تکبیر پڑھ لے، جو بھی اقامت پڑھ لے، تو پھر اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی قسم کا اس کے اندر کوئی حرج ہے۔ باقی جو اس نے کہا کہ مشہور و معروف حدیث ہے، سائل نے جو سوال کیا تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ اس میں کوئی حدیث نہیں ہے، ہاں ایک واقعہ حدیث کے اندر اتنا موجود ہے کہ جب اذان کی ابتدا ہوئی اور حضرت عبداللہ بن زید نے خواب کے اندر اذان کے کلمات دیکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت بلال سے کہو کہ ان کی آواز بلند ہے، وہ اذان کہیں۔ تو انہوں نے اذان کہی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہ تکبیر کہنے کے لیے جب کھڑے ہوئے تو آپ نادم ہوئے حضرت عبداللہ بن زید اور کہنے لگے کہ خواب بھی مجھے آیا، یہ الفاظ بھی میں نے آ کر بتائے، تو اقامت تم مجھے کہنے دو۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم کہہ لو۔ اتنا واقعہ موجود ہے۔ باقی اس کے علاوہ ہمیشہ کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ خود اذان کہتے اور خود ہی اقامت کہتے، یعنی زیادہ تر جو معمول رہا ہے وہ یہی رہا ہے۔ یہ صرف پہلی مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ اذان دی گئی اور پہلی ہی مرتبہ اقامت کہی گئی دین اسلام کے اندر، اس وقت کی یہ بات ہے۔ تو اس کے علاوہ کہیں حدیث کے اندر یہ چیز موجود نہیں کہ اذان کوئی اور کہتا تھا، اقامت کوئی اور کہتا تھا، یہ حدیث کے اندر واضح طور پر موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے اس چیز کے اندر صرف یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر دیکھیں کہ مؤذن ایسا ہے کہ جو ناگوار سمجھتا ہے، اچھا نہیں سمجھتا، تو پھر اس کی اجازت لے لیں یا اسے ہی کہنے دیں تکبیر۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر اذان اگر کوئی دیتا ہے تکبیر کوئی بھی کہہ لے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور ایک اور سوال کیا گیا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے کہ خطیب کے سامنے جو اذان ہوتی ہے مقتدیوں کو اس کا جواب دینا، اور جب وہ خطبوں کے درمیان جلسہ کرے تو مقتدی کو دعا کرنا چاہیے یا نہیں، یعنی اذان ثانی جمعہ کی اس کا جواب دینا کیسا ہے، اور جب دو خطبوں کے درمیان امام بیٹھ جاتا ہے اس وقت دعا کرنا کیسا ہے، یہ سوال کیا گیا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہ چاہیے، یہی احوط ہے، یعنی اذان کا جو جواب ہے اذان ثانی کہ زیادہ احتیاط اسی کے اندر ہے کہ اس کا جواب نہیں دینا دوسری اذان کا۔ اور جیسا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے، یہ آپ کو صرف خلاصہ اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کے بتا رہا ہوں، وگرنہ صرف اگر عبارتیں پڑھیں جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو دلائل دیے ہیں، کتابوں کے انبار لگائے ہیں نا ہر ایک بات پر،
خدا کی قسم اپنے تو اپنے غیر بھی مانتے ہیں. اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم درس کے اندر اسے اگر الفاظ کے ساتھ جو الفاظ اعلیٰ حضرت کے یا جو عبارتیں ہیں وہ ساری اگر ہم پڑھیں تو ایک فتویٰ ایک درس کے اندر بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ صرف آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں کہ کافی عبارتیں نقل کی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کہ جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ اجابت الاذان مکروہ، یعنی اذان ثانی کا جواب دینا یہ مکروہ ہے. جمعہ کی پہلی اذان نہیں دوسری اذان کے متعلق یہ حکم ہے. اور فرمایا کہ جب امام حجرے سے نکلے اگر حجرہ ہو، ورنہ امام کا ممبر پر چڑھنے کے لیے کھڑا ہونا معتبر ہے، تو اس وقت سے تمام خطبہ تک نہ کوئی نماز جائز ہے نہ کوئی کلام. اور صاحبین نے کہا کہ خطبہ سے پہلے اور بعد میں کلام میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی امام کے خطبہ سے پہلے اور بعد میں یہ صاحبین کا قول ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خطبے کے دوران کسی قسم کی نہ کوئی نماز ہے نہ کوئی کلام ہے، گفتگو ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور زیادہ تر جو یعنی امام اعظم علیہ رحمہ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ امام اعظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب امام حجرے سے نکل آئے یا حجرہ نہیں ہے گھر سے اگر آتا ہے تو جب امام ممبر پر بیٹھ جائے تو اس وقت سے لے کر خطبہ تمام ہونے تک کسی چیز کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے، کسی قسم کا کلام بھی نہیں ہے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا یہ مسلک ہے. یعنی اس دوران اگرچہ اذان دی جائے اذان ثانی، کیونکہ اس دوران ہوتی ہے کہ جب امام آ جاتے امام کے سامنے دی جاتی ہے. یہ آگے مسائل آ رہے ہیں کہ امام کے سامنے دینا اس کا کیسا ہے اور کہاں دی جائے. تو یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ سارا وقت کہ جب ممبر پر امام بیٹھ جاتا ہے اس وقت اذان کا جواب دینا بھی مکروہ ہے. چاہے جائے کہ کوئی کلام کریں، گفتگو کریں، نماز پڑھنا بھی. تو ہمارے ہاں تو سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، مسجد کا بھی کوئی احترام نہیں ہوتا، درس و بیان ہو رہا ہے تو اس کا بھی کوئی احترام نہیں ہوتا، گفتگو بھی چل رہی ہوتی ہے، گپیں بھی پیچھے چل رہی ہوتی ہیں، لوگ بہت ساری باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. جہاں پر نماز پڑھنے سے بھی منع کیا گیا کہ اس دوران یہ وقت ایسا ہے کہ آپ نے صرف خطبہ سننا ہے، اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. اس وجہ سے اذان کا بھی جواب دینے کو فقہاء کرام نے مکروہ لکھا ہے اور یہ بالاتفاق مکروہ ہے، یعنی اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے اس اذان کا جواب دینا. تو اس کے اندر احتیاط کرنی اس کے اندر بھی لازم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ گفتگو خصوصاً ویسے بھی مسجد میں ضرورتاً گفتگو کرنی چاہیے، ضرورت سے ہٹ کے نہیں کرنی چاہیے. اور جب جمعہ والے روز تو بالکل ہی جب مسجد میں داخل ہو جائیں، کیونکہ ہم تو ویسے ہی لیٹ داخل ہوتے ہیں کہ امام صاحب پہلے ہی آتے ہیں تو ہم تو بعد میں ہی آنے والے ہوتے ہیں نا. تو جب جیسے ہی مسجد میں داخل ہو تو سمجھ لے کہ ہمارے لیے کوئی کلام کوئی نماز کسی قسم کی یہ چیز جائز نہیں ہے. اس لیے درمیان میں جو وقفہ دیا جاتا ہے کہ سنتیں وغیرہ پڑھ لیں تاکہ یہ خطبہ وغیرہ ختم ہو جائے، جنہوں نے سنتیں پڑھنی ہے وہ پڑھ لیں. اس وجہ سے یہ وقت دیا جاتا ہے کہ دوران تقریر و خطبہ سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.